السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ بچیوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو نیا سبق نمبر 16 عورتوں کا درجہ، یہ سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس سبق کو لکھنے کے لیے کہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں نے وہ لکھ لیا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے اسی سبق کا مشکل الفاظ اور ان کے معنی لے کر، نظم کا خلاصہ لے کر، سوال و جواب لے کر، جمع واحد لے کر اور عملی کام لے کر آپ کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ پہ غور فرمائیں۔ الفاظ کی طرف دیکھیے۔ سب سے پہلا ورڈ لکھا ہے شادی۔ اس کا میننگ ہے، اس کا مطلب ہے خوشی۔ شادی کے نیچے غربت یعنی وطن سے دوری، حلاوت مٹھاس، عفت پاکیزگی، پرہیزگاری، اس کے دو میننگ ہیں۔ تعینت، طینت توئیں یہ نون تے، طینت سر، شت خصلت، اس کے بھی دو میننگ ہیں، دو مطلب ہے۔ مہر و وفا، محبت اور وفاداری، گھٹی میں ہونا، فطرت میں شامل ہونا۔ اب دوسری طرف کے ورڈ میں مشکل الفاظ اور اس کے مطلب کو سمجھیے۔ عبارت، تعبیر، مثال، عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو لکھا ہوا ہے اسے بھی عبارت کہتے ہیں۔ مونس، محبت کرنے والا، غم خوار، غم بانٹنے والا، ہمدرد، اس کے بھی دو مطلب ہیں، دو میننگ۔ فرزند، بیٹا، نادار، مفلس، عسرت تنگ دستی، غریبی، اس کے بھی دو میننگ ہیں۔ عسرت پہلے ہو گیا، چھوٹی سین سے تھا، عین سین رے تے، عسرت یعنی تنگ دستی، غریبی۔ عشرت اب بڑی شین سے ہے، عین شین رے تے، عشرت، اس کا دو مطلب ہے، آرام، خوشحالی۔ ورڈ میننگ کو لکھنے کے بعد آپ اسے کئی مرتبہ، جب اس کے میننگ کو کئی مرتبہ پڑھیں گی تب آپ کو اس کا میننگ یاد رہے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ ہے، سنیے آپ۔ نظم کا خلاصہ یعنی یہ جو 4 لائنیں لکھی ہیں، اس کا اگر یہی 4 لائن آپ کے امتحان میں آ جاتا ہے، آپ کو امتحان میں آتا ہے کہ ان 4 لائنوں کا خلاصہ لکھیے، تب آپ کیسے لکھیں گی؟ تو اس کی طرف آپ توجہ اپنا کیجئے اور غور سے اسے سنیے اور لکھنا کیسے ہے وہ سیکھ لیجئے۔ تو 4 لائن پہلے پڑھتے ہیں۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے نظم کی 4 لائنیں۔ اب اس کا خلاصہ سنیے۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم عورتوں کا درجہ میں عورتوں سے خطاب کر کے، عورتوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا تم سے قائم ہے، ملک تمہاری وجہ سے آباد ہیں اور قوموں کی عزت بھی تم ہی سے قائم ہے،
تم اپنے اپنے گھروں میں کی شہزادی ہو، تم کو دیکھ کر غمگین دلوں کو خوشی اور مسرت ملتی ہے، دکھ سکھ میں تم سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ آگے اور 4 لائن، اگر یہ والی 4 لائن کا نہیں آیا ایگزام میں، امتحان میں، تو آگے والی 4 لائن دیکھیے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اگر یہ 4 لائن آپ کے امتحان میں آ جائے تو اس کا خلاصہ آپ کس طرح لکھیں گی؟ یہاں لکھا ہے، حالی کہہ رہے ہیں، حالی شاعر کا نام ہے، حالی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نہ ہونے سے سب کچھ ادھورا ہے، چمن ویرانہ ہے تو وطن پردیس کی طرح سے ہے، تم چاہے دیس میں ہو یا پھر پردیس میں، زندگی کی مٹھاس اور شیرنی تم سے ہی قائم ہے، اے بیٹیوں تم نیکی کی تصویر اور پاک دامنی کی تدبیر ہو، یعنی نیکی اور پاک دامنی تم سے قائم ہے، تم سے ہی دین باقی اور قائم، ایمان بھی تم سے سلامت ہے، کیونکہ تم ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو دین کی راہ پر لگا سکتی ہو۔ بچیوں اگر یہ 4 لائن نہیں آیا، نیچے والی 4 لائن آ گیا، اب اس کا آپ کو کیا کہتے ہیں خلاصہ لکھنا ہے، تو آپ کس طرح لکھیں گی؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، پہلے ہم 4 لائن سناتے ہیں آپ کو، سنیے۔ فطرت تمہاری ہے، حیا طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران، سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیمار کی ڈھارس ہو، تم بیکار کی دولت ہو، تم نادار کی عشرت میں عشرت تم سے ہے، عشرت میں عشرت تم سے ہے۔ تو اب الطاف حسین حالی ان 5 لائن کا خلاصہ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیے، الطاف حسین حالی اپنی اس نظم میں عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فطرت میں شرم و حیا، محبت و وفاداری ہے، قدرت نے تمہاری گھٹی میں صبر و رضا کو رکھا ہے، اور پوری انسانیت تمہاری وجہ سے قائم ہے، تم اپنے خاوندوں یعنی شوہروں اور اپنے بیٹوں کی ہمدرد ہو، تمہاری ہی وجہ سے گھر میں برکت اور خوشی ہے، اگر تم نہ ہو تو گھر بالکل ویران لگتا ہے، تم بیمار اور مریضوں کے لیے ایک امید ہو، ان کو حوصلہ بڑھانے میں اور ڈھارس بندھانے میں تم آگے رہتی ہو، غریب اور مجبور لوگوں کی تم سب سے بڑی دولت ہو، کیونکہ ان کی غربت میں سکون اور راحت کا ذریعہ تم ہی ہو، تم سے ہی ان کے یہاں پر خوشیاں باقی ہیں۔ یہ تھے ان سبق کا خلاصہ جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہم اسی سبق کا سوال و جواب لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں۔ دیکھیے سوال کیا لکھا ہے۔ سوال، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ جواب، شاعر نے دنیا کی زینت ملک کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے بتائی ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ سوال و جواب لکھنا جب آپ شروع کر دیں گے تو سوال لکھنے کے بعد آپ جواب لکھ لیجئے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ جواب، شاعر عورتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ عورت قوم کی عزت، ملک کی ہستی، گھر کی شہزادی، شہروں کی آبادی، دکھی اور پریشان دلوں کی راحت ہے۔ ان کے بغیر غربت کا احساس ہوتا ہے۔ عورت نیکی کی تصویر اور پاکیزگی کی مورت، دین کی پاسبان، ایمان کی سلامتی رکھنے والی، مہر و وفا، صبر و رضا، دوسروں سے پیار کرنے والی اور اولاد کی غم خوار ہوتی ہے۔ ان کے ہونے سے گھر میں رونق ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، بیماروں کو راحت ملتی ہے۔ بتائیے کتنی ساری تعریفیں آپ لوگوں کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ تیسرا سوال نمبر 3، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن۔ اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ اس مصرعے کا مطلب کیا لکھیں گے آپ؟ اس مصرعے کا مطلب ہے کہ عورت کے ہونے سے وطن یا گھر سے دوری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر عورت گھر میں ہے تو آدمی اگر پردیس میں ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہم اپنے دیس میں ہیں۔ عورت کے بنا یہ چمن ویرانہ ہے جس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ یعنی جس گھر میں عورت نہیں ہے، جس گھر میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں عورتوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں ہوتی، عورتیں جس گھر کی خوش نہیں رہتی، ایسا گھر ویران جیسے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ایسے گھروں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ویران جہاں کوئی کسی طرح کی خوشیاں نہ آئے، کوئی چیز اچھا نہ لگے، ایسا وہ گھر بن جاتا ہے۔ بتائیے شاعر نے آپ لوگوں کے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ ان عورتوں کی بارے میں ہے جو عورتیں اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے سارے رشتہ داروں کی عزت کرتی ہے، نیک راستے پہ چلتی ہے۔ یہ انہی عورتوں کی وجہ سے گھر میں خوشیاں قائم رہتی ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کے آگے اسی سبق کا جمع واحد کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے سوال ہے، واحد لکھیے۔ پہلے والی لائن میں جمع لکھا ہے، شہزادیاں، آبادیاں، شادیاں، یہ تینوں الفاظ جمع ہیں۔ ان کو واحد کیسے لکھنا ہے؟ شہزادیاں کا شہزادی نیچے لکھا دیکھیے، شہزادی۔ آبادیاں کا آبادی، شادیاں کا شادی۔ یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ واحد ہے، اوپر والی لائن جمع ہے۔ امتحان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واحد سے جمع لکھیے تو آپ اوپر والی لائن کو نیچے لکھ دیں گی تو وہ واحد سے جمع ہو جائیں گی، اور اگر جمع سے واحد لکھیے تو اوپر والی لائن تو لکھا ہوا آئے گا، نیچے والی لائن آپ کو لکھنا ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کے بعد اب دیکھیے عملی کام۔ سوال، اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے۔ کیا لکھنا ہے آپ کو؟ جملے۔ تو کیا لکھا ہے؟ 1 نمبر، 2، 3، 4، 5۔ 1 نمبر، ہمارے گھر اور سماج میں عورتوں کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، ایک لائن ہو گئی۔ 2 نمبر، 2، عورت کے ہونے سے گھر آباد ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں گھر گھر کہلاتا ہے۔ نمبر 3، عورت ملک کی ترقی کی ضامن ہے۔ نمبر 4، عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی لباس اس کی شرم و حیا ہے۔ یہ عورتوں کے بارے میں 5 جملے تھے۔ ہم نے سبق نمبر 16 جس کا نام تھا عورتوں کا درجہ، یہ سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں یہ آج کا ویڈیو دیکھ کر یہ سارے کام کو آپ پڑھ کے اپنے نوٹ بک میں محفوظ کر لیں گی۔ اگر کسی بچی کو کوئی سوال و جواب سمجھنے میں دقت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اس کی رہنمائی کروں گا، اس کو بتا دوں گا۔ اللہ حافظ۔